عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تشریف رکھیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، معزز اساتذہ کرام، آنریبل ڈائریکٹر جنرل اور عزیز طلبہ و طالبات، الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی گوجرانوالا کیمپس جس میں بہت ساری سوسائٹیز کام کر رہی ہیں، اس میں ایک سوسائٹی قرات و نعت سوسائٹی کے نام سے الحمدللہ 2005 سے کام کر رہی ہے اور اپنے طلبہ و طالبات کو وقتاً فوقتاً مختلف مواقع میسر کرتی ہے کہ جس میں بہت سارے ایونٹس منعقد کیے جائے، جن میں قرات کمپٹیشن ہے، نعت کمپٹیشن ہے، اور ہمارے بہت ہی جو معزز لوگ ہیں جو کہ ترویج اسلام کا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بات چیت کروائی جائے، ان کا بیان کروایا جائے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آپ تک پہنچا سکیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج سیرت النبی سیمینار ہم یہاں منعقد کر رہے ہیں. میں بہت ہی ممنون ہوں حضرت پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا کہ انہوں نے اپنی بڑی گناہ مصروفیات میں سے جب ہم ان کے پاس گئے ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبولیت بخشی اور ٹائم نکال کر تشریف لائے. بلا تاخیر ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ ثمامہ کو. میں حضرت کو بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ ثمامہ صاحب نے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے کل پاکستان قرات کمپٹیشن میں دوسری پوزیشن حاصل کی گوجرانوالا کیمپس کی طرف سے. حافظ ثمامہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا صدق اللہ العلی العظیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہیں، اور اللہ ہر بات جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، اور خدا مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ بلغ العلا بکشفت صلو علیہ وآلہ۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں ڈپارٹمنٹ آف کامرس سے حافظ شاذب خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہوں، کس منہ سے بیان ہوں، تیرے اوصاف حمیدہ۔ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں بڑی دور سے بدامان دریدہ۔ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در
جا سکوں میں ہے میرا قلب بے تپیدہ، کس منہ سے بیان ہو، کس منہ سے بیان ہو تیرے روشن۔ حضرت حفیظ طائب کا خوبصورت کلام، نعت تو ویسے ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ حضرت حفیظ طائب کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے ان کے منہ سے یہ سنا تو مجھے ان کی اس نعت کا آخری شعر بہت یاد آتا ہے، تو میں نے ان سے سنا بھی: یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہوں جس طرح کوئی شاخ بریدہ۔ بڑا ہی یقین کریں اور اثر کلام ہے، قبولیت والا ہے۔ میں بلا تاخیر تھوڑا سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں، کس قدر قداور شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ حضرت پیرزادہ محمد ثاقب رضا مصطفی مدد اللہ العالی 16 مارچ 1972 کو کاموکی میں پیدا ہوئے، اور بزرگوار حضرت الحاج دین محمد مصطفی کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا جس نے ایک عالم کو بعد میں سرفراز کرنا ہے اور کر رہے ہیں۔ حضرت نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے ہی حاصل کی، اور پھر اس کے بعد بہت بڑے نام اس اساتذہ کے ہیں حضرت کے، جس میں مفتی حبیب اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ مفتی محمد نصرت اللہ مجددی فارابی سیالکوٹی علیہ رحمہ، اور بہت سارے دیگر جید اساتذہ نے حضرت کو ان کی نشو و نما کی اور انہیں دنیا اور دین دونوں پڑھنے کے لیے سکھایا۔ اس کے بعد 1993 سے حضرت جو ہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ فرمار اور قرآن و حدیث، فقہ اسلامی، فلسفہ و علوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حضرت نے 1998 میں جامعۃ المصطفیٰ کا آغاز کیا، 14 اگست 2000 میں بلکہ ایک ادارہ اس کی طرح ڈالی، جس کا بنیادی مقصد ترویج شریعت اور احیاء سنت تھا، اور اسی مقصد کو لے کر حضرت آج تک اس پلیٹ فارم کو لے کر الحمدللہ چل رہے ہیں۔ 2006 میں خواتین کے ہاں فکری تربیت گاہ کے لیے، خواتین کی تربیت کے لیے حضرت نے الکلیہ المصطفیہ للبنات کا قیام لائے حضرت، اور پھر اس کے ذریعے بچیوں کو بھی یہ تعلیم حضرت اپنے زیر سایہ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت نے سوشل میڈیا کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک پیغام حق پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں۔ حضرت پاکستان کے علاوہ دنیا کے 5 بڑے اعظموں میں سفر کر چکے ہیں، اور الحمدللہ حضرت کے شاگردوں کی ایک بڑی جماعت اب تیار ہے جو حضرت کے ساتھ ان کے مشن کو لے کر چل رہی ہے۔ اس وقت حضرت کے زیر سایہ ادارت المصطفیٰ، مرکز مصطفیٰ، جامعۃ المطاع، الکلیات مصطفیہ للبنات، المصطفیٰ اسلامک سینٹر، المصطفیٰ ایمبولینس سروسز، اور ایسی بہت ساری اور جو ادارے ہیں وہ حضرت کے زیر سایہ چل رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے میں ڈاکٹر نوید صاحب، مسعد نواز صاحب، جب ہم گئے اور ہم نے ادارے کا ہمیں وزٹ کرایا گیا تو یقین کریں کہ ہم بہت ہی زیادہ محسوس ہوئے کہ حضرت نے اتنا زبردست نظام وہاں کیا ہے کہ، اور بہت ہی زیادہ یعنی دل کو سکون ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے اور حضور کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کتنا بہترین طریقے سے انتظام کیا گیا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں حضرت کو کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر اور ہمارے اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ پیرزادہ حضرت رضا ثاقب مصطفی مدد اللہ العالی۔
الحمد لله والصلاة والسلام على نبي وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. حمد و صلاة کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضر محترم ڈاکٹر نوید صاحب اور ادارہ حاضر کے جملہ معلمین و معلمات شعبہ جات کے HODs اور جتنے بھی طلباء اور طالبات میرے سامنے موجود ہیں، سب کے لیے بے پناہ دعائیں. اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں قرات و نعت سوسائٹی کے جملہ ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سیرت النبی کے خوبصورت عنوان سے منعقدہ اس تقریب کی کامیابی اللہ جل شانہ عمل کی صورت میں ہمیں نصیب فرمائے. میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عنوان ہے، اور آج میں اور آپ اسی کے لیے کچھ دیر کے لیے یہاں موجود ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سیرت کسی بھی شخص کی اصلی حالت کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ موجود ہے. جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معارضے کے لیے نجومی بلائے اور جادوگر طلب کیے اور انہوں نے رسیاں پھینک دی اور وہ دکھنے میں سانپ دکھائی دے رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنا عصا پھینک دو. تو انہوں نے جب عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور جتنی بھی رسیاں تھیں وہ ساری نکل لیتا ہے. اور اب حکم ہوا کہ اب اس کو اٹھاؤ، تو فرمایا سنعیدها سیرتها الاولی، آپ اس کی طرف بڑھیے، ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹا دیتے ہیں. تو جب آپ نے ہاتھ بڑھایا تو وہ عصا کا عصا تھا. تو وہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ سیرت کا لفظ استعمال کیا. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اس کی اصلی حقیقی حالت کی طرف پلٹا رہے ہیں، لوٹا رہے ہیں. تو سیرت کسی شخص کی حقیقی حالت کو کہا جاتا ہے. اب کسی کی حقیقی حالت کیسے معلوم ہوگی؟ اگر کوئی شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ واقعی خوش اخلاق ہے. اس کی کاروباری مجبوری ہو سکتی ہے، اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈیلنگ اس طرح کرنی ہے. ہو سکتا ہے وہ تکلف سے یہ کر رہا ہو، اس کی حالت اصلیہ یہ نہ ہو، اس کے مزاج کا یہ حصہ نہ ہو. آج کل یہ تصویر کا جو مرحلہ ہے تو یہ تو کہیں بھی اس سے چھٹکارا نہیں ہوتا. تو کیمرہ مین کہتا ہے کہ آپ تھوڑا سا مسکرائیے، تو ایک بندہ ہنس ہنس کے تصویر کھنچوا رہا ہے، تو اس سے یہ تو اندازہ کرنا مشکل ہے کہ وہ شخص خوش مزاج ہے. ہو سکتا ہے تصویر کھنچوانے کے لیے ہنس رہا ہو، اور تصویر جب بھی کسی کی آ رہی ہوتی ہے اس کے چہرے پہ مسرت ہوتی ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ کسی شخص کی اصلی حالت کہاں ہے؟ تو عمومی طور پہ انسان اپنے اصلی روپ میں اپنے گھر میں ہوتا ہے. گھر کے افراد بتا سکتے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے. اور گھر کے افراد میں بھی سب سے زیادہ ماں جانتی ہے یا پھر بیوی جانتی ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرنا چاہیں تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں تو وہ برجستہ جواب دیتی ہیں کان خلقہ القرآن. اگر آپ کی سیرت دیکھنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. قرآن کی منشا کیا ہے اور حضور کی سیرت کیا ہے آپ کو مطابقت دکھائی دے گی. اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ
حضور کی سیرت کے 6 جلی عنوان بیان کرتی ہیں، اور میری آج کی اس مختصر نشست میں، اس سیرت النبی کانفرنس میں، اس سیمینار میں وہی 6 چیزیں ہیں جن پر تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اپنے مضمون کو سمیٹ لوں گا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تجارتی سفر میں اپنے غلام میسرہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سپرد اپنا مال کیا، اور شام کے سفر میں حضور تشریف لے گئے تھے۔ تو بہت سارا نفع ہوا، اور میسرہ سے جب انہوں نے رپورٹ طلب کی تو انہوں نے حضور کی سیرت بیان کی کہ ایسا شخص زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو پھر ان کے دل میں حضور علیہ السلام کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہوا، اور حضور کو پیغام نکاح دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوئی جب ان کی عمر 40 برس تھی اور آقا کریم کی عمر 25 سال تھی۔ تو پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوا، 15 سال کی رفاقت بیت چکی تھی، 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور 25 سال کی عمر میں آقا کریم علیہ السلام کا سیدہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ تو 15 برس شب و روز انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا۔ اب قرآن تو وہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ بھی نازل ہو جائے تو قرآن بتاتا ہے کہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، قرآن کے روح کو سہار نہ پائیں۔ یہ قلب اطہرہ تھا جو قرآن مجید کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، لیکن اس کا ایک احساس ہے۔ تو آقا کریم جب تشریف لائے پہلی وحی کے نزول کے بعد، تو فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، زملونی، مجھے چادر اڑا دی جائے۔ تو ام المومنین نے حضور کے کندھوں پر چادر رکھ دی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت کے اندر ایک چیز دیکھی، تو انہوں نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے چند جملے ارشاد فرمائے۔ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ جل شانہ آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب یہ ہے حضور کی سیرت کا عنوان جو برجستہ ام المومنین نے بیان کیا، اور ان کی 15 سالہ زندگی کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے کہا آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ کا نمایاں وصف صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، لوگوں کے تلخ اور کھردرے رویوں کے باوجود ان کے ساتھ رویے کا خوبصورت ہونا، یہ کسی شخص کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ عمومی طور پہ انسان اپنے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، لیکن جس سے تھوڑا سا اختلاف ہو جائے یا کوئی اس کے لیے ایسا رویہ نہ رکھتا ہو جیسی اس کو توقع ہو، تو وہ پھر آداب زندگی بھلا دیتا ہے۔ آپ نے بھی اور میں نے بھی اپنی زندگی کے اندر بظاہر بڑے سلجھے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ ان کی رائے سے اختلاف کر کے دیکھ لیں تو پھر ان کا جو رویہ ہوگا، ان کے متعلقین کا جو رویہ ہوگا، وہ انتہائی ناگفتہ ہوگا۔ کسی شخص کا آپ سے اتفاق نہیں، نہ صرف کہ اتفاق نہیں، وہ آپ کو اذیت دیتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، تو آپ کا اس کے مقابلے میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ حضور کی سیرت سے سیکھنا اور آقا کریم علیہ السلام کے مزاج سے جاننا چاہیے۔ تو ام المومنین نے برجستہ حضور کے لیے جو پہلا لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا ہے، اور جس کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا ہو، میرا رب اس کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دیتا، اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا نہیں ہو پاتا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے باوجود ان کے تلخ رویوں کے۔ آقا کریم علیہ السلام کے رشتہ داروں نے جو حضور کے ساتھ سلوک کیا وہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ سب سے سخت جملہ جس شخص نے کہا وہ رشتے میں سکا چچا لگتا تھا۔ ابو لہب نے کہا تھا تبا لک ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا، یہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے کیا سلوک نہیں کیا تھا، قریش نے کیا دکھ نہیں دیے تھے، اجری انہوں نے پھینکی تھی، گڑے انہوں نے کھودے تھے، راہوں میں کانٹے انہوں نے بکھیرے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان لوگوں کے ہاتھوں سے بہا تھا، حضرت یاسر کو انہوں نے شہید کیا تھا۔
اور آقا کریم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، پھر 10 سال کے بعد آقا دوبارہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ دوبارہ تشریف لائے، تو 10,000 کا لشکر حضور کے سامنے 8 سال کے بعد جو ہے وہ حضور کے ساتھ تھا۔ اب یہ ایسا موقع تھا کہ جنہوں نے دکھ دیے، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، آج تو ان کو کچل کے رکھ دیا جائے، لیکن آقا کریم کی کوشش یہ تھی کہ لڑائی کی نوبت بھی نہ آئے۔ حضرت عباس سے کہا کہ تم کسی ایسی جگہ پہ ابو سفیان کو لے آؤ جہاں سے وہ لشکر کا نظارہ کر سکے، اور لشکر سے کہا کہ تم ذرا پھیل کر کے خیمے لگاؤ اور ہر شخص اپنے خیمے کے آگے آگ جلا لے تاکہ دور سے لشکر بہت بڑا دکھائی دے۔ مقصد یہ تھا کہ کفار کے دل میں لشکر کا رعب پیدا ہو جائے اور وہ نفسیاتی طور پہ مغلوب ہو جائیں اور لڑائی کی نوبت نہ آئے اور بغیر کسی لڑائی کے فتح مکہ ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کی آرزو تھی، جبکہ 10,000 کا اتنا بڑا لشکر اور وہ مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، تو آج ان کو توڑ کے رکھ دیا جاتا، پیس کے رکھ دیا جاتا، لیکن یہ حضور علیہ السلام کا رویہ تھا۔ تو حضرت عباس ابو سفیان کو کہیں سے لے آئے اور ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کیا جہاں سے سارا لشکر دکھائی دے رہا تھا، رات کا منظر تھا اور دور دور تک آگ جل رہی تھی۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے۔ تو اس نے برجستہ کہا کہ تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ تو حضرت عباس نے کہا بھولے نہ بنو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ تو اب حضور تشریف لائے مکہ المکرمہ میں، تو آپ جانتے ہیں کہ بہت تھوڑی مزاحمت ہوئی ہے، بغیر کسی لڑائی کے مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ اب یہ سارے تھر تھر کانپ رہے تھے اور انہیں تھا کہ ہماری گردنیں اتریں گی جو ہم نے کیا، اور اگر بہت زیادہ بھی ہمیں رعایت دی گئی تو اتنا تو ضرور ہوگا کہ شہر بدر کر دیے جائیں گے۔ جو ہی آقا کریم تشریف لائے اور فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو لجاجت بھرے لہجے میں انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ انہیں یہ تھا کہ جان بخشی ہو جائے، گردنیں بچ جائیں، باقی چلو شہر بدل کر دیا جائے تو ہم نے تھوڑی زیادتیاں تو نہیں کی ہیں۔ لیکن حضور کا جواب سن کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فرمایا کہ آج میں تمہیں وہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سے کسی سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تو جب انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ رویہ دیکھا تو یہ حیرت زدہ ہو گئے۔ عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، تو حضور نے اس سے ایک دن کعبۃ اللہ کی چابی طلب کی کہ میں اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، اس نے انکار کر دیا، آپ کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو آج حضور فاتح بن کے داخل ہوئے تو فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو حاضر خدمت ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولو، تو تشریف لے گئے۔ تو جب باہر آئے تو اب سب کو تھا کہ اب چابی تو اسے نہیں دی جائے گی، اس نے جو ماضی میں سلوک کیا تو یہ تو کسی اور کا بخت جاگے گا۔ تو سب منتظر تھے کہ یہ اعزاز ہمیں نصیب ہو، اتنا بڑا اعزاز کہ کعبہ کی کلید برداری نصیب ہو۔ لیکن حضور تشریف لائے تو فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو وہ تھر تھر کانپتا ہوا آگے بڑھا تو آقا کریم نے اس کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہوئے فرمایا یہ چابی قیامت تک تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے۔ آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے، تو حضور کا رویہ دیکھ کے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ان کے ساتھ رویہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا۔ فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو یہ کیا کمال ہوا؟ آپ ایک قدم پیچھے ہٹا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹا تو آپ اس سے 10 گنا بڑھ گئے آگے، اور آپ 10 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ کہا نہیں میاں تم ایک قدم پیچھے ہٹو گے، میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا، ایک دن تمہیں بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ، تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم میرے ساتھ رویہ اچھا رکھو گے اور اچھا رویہ رکھنے پہ مجبور ہو جاؤ گے، اگر نہیں بھی کرتے ہو میں اپنے رویے کو کبھی خراب نہیں ہونے دوں گا۔ تو صلہ رحمی حضور کا نمایاں وصف ہے جو امت کو سیکھنا چاہیے، اور صالح معاشرت کی تشکیل کے لیے صلہ رحمی سے بہتر اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ سارے لوگ میرے مزاج کے مطابق ہو جائیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان کلیتاً موافقت عمومی طور پہ نہیں پائی جاتی، لیکن اگر دو لوگ آپ کو ایسے مل بھی جائیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل مکمل ایک دوسرے کے ہم ذہن ہیں اور ان کے اندر موافقت کلی پائی جاتی ہے، تو وہ موافقت بھی 80% ہوگی، 20% پھر بھی فرق ہوگا۔ اللہ نے جس طرح شکلیں ایک جیسی نہیں بنائی، نشانے انگوٹھا ایک جیسے نہیں بنائے، آواز ایک جیسی نہیں بنائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مزاج بھی ایک جیسے نہیں بنائے۔ تو اگر برداشت کریں گے تو لوگوں کے قریب ہوں گے اور معاشرہ تشکیل پائے گا، لیکن اگر یہ ہم طے کر لیں گے کہ جو میں چاہ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرا کہنے سننے کہنے کا انداز ہے، سب کا اس طرح ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے ہم گزریں گے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار اس لیے ہے کہ ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں وہی درست ہے اور وہی حق ہے اور سب کو اس پہ آنا چاہیے، اور جس کے نتیجے کے اندر تشدد اور افتراق جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کا درس دے کے ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ڈالی۔ تو ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے لیے جو لفظ بولا وہ سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، اس لیے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو میں آپ کو شریعت کا مزاج بتاؤں گا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض محتاج رشتہ دار کو دیا جائے۔ رشتہ دار جو محتاج ہے اور آپ سے ناراض ہے، ہمارے پنجاب کے کلچر میں شریکہ برادری جسے کہا جاتا ہے، ہر وقت آپ کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہتا ہے، لیکن مجبور ہو گیا، پھنس گیا، تو نفس تو یہی کہتا ہے کہ سانپ کا سر پاؤں تلے آ گیا ہے تو اس کو کچل دیا جائے۔ اس کو صدقہ اگر آپ دینا چاہیں گے تو آپ کا نفس شامل نہیں ہوگا، نفس روکے گا کہ اس کو کیوں صدقہ دیا جائے، اس کو کیوں کھڑا کیا جائے، اس کو تو مر جانا چاہیے، تو ہر وقت ہمارا مخالف ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے عملی طور پہ، جو ہمارا مخالف کسی مشکل میں پھنس جائے تو ہم تو اخلاقی اقدار بھی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری طرح سے مستعد ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا نے کہا بہترین صدقہ وہ ہے جو محتاج ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ دوسرا وصف حضور کا جو بیان فرمایا ام المومنین نے وہ یہ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ کی طبیعت میں سچ یوں بھرا ہوا ہے کہ کذب کا امکان تک بھی نہیں ہے۔ میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے چاہنے والے ہیں، اس نبی علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا جو ہے وہ ادعا رکھتے ہیں، اعلان نبوت سے قبل بھی جو صادق اور امین تھے، تو پھر کس طرح ہم جھوٹ بول سکتے ہیں جب ہم اس نبی اور اس آقا پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین ہے۔ کوہ صفا پہ چڑھ کے جب پہلی دعوت قریش کو دی تو یہی کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ اگر میری صداقت پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے۔ تو وقتی طور پہ گو انہوں نے انکار کیا، لیکن سوچنے پہ مجبور تھے، جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا وہ آج بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو وہ جو منکر تھے، دشمن تھے، وہ بھی صادق اور امین جانتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو اس سے بھی بڑھ کر بات بتاؤں کہ جب حضور علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، دارالندوہ میں بیٹھ کے قریش نے کہا کہ یار یہ روز روز کی کہانی ختم ہونی چاہیے، سارے قبیلوں میں سے ایک ایک شخص لے لیتے ہیں اور ان پر حملہ کر کے ان کو معاذ اللہ شہید کر دیتے ہیں، اور پھر اگر بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم مقابلہ مل کے کریں گے، اور وہ ظاہر ہے سب کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور اگر انہوں نے خون بہا کا کہا تو ہم مل کے خون بہا ادا کر دیں گے۔ لیکن یہ قصہ تو تمام ہو، اب وہ حضور کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں حضور کو شہید کرنے کے لیے۔ اور آپ نے حضور کی سیرت کے عنوان سے بارہا پڑھا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ اے علی تم لوگوں کی امانتیں دے کے مدینے چلے آنا۔ اب یہاں دو چیزیں بہت سوچنے کی اور سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس دن حضور کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا اس دن بھی ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی،
جب وہ حضور کو شہید کرنے کے در پہ ہیں تو پہلی فرصت میں امانتیں تو واپس لے لیتے، لیکن انہیں یقین تھا کہ ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی. اور دوسری جانب آقا کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، لیکن حضور حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں کہ ان کی امانتیں دے کے واپس آنا. تو یہ کردار ہے. ورنہ جو دشمنی پہ اتر جائے تو اس کا سب کچھ غصب کر لینا تو ہم اپنا استحقاق سمجھتے ہیں، لیکن وہ قتل کے در پہ ہیں، لیکن فرمایا ان کی امانتیں لٹا کے تم واپس آنا. تو یہ ہے ہمارے آقا و مولا، یہ ہے ہمارے نبی محتشم. تو آج اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہماری زندگی میں جھوٹ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ حضور کی امت کا امتیاز ہے کہ حضور کی امت جھوٹی نہیں ہو سکتی. آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے. پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو اولاد ہوتی ہے مجبنتن و مبخلتن، یہ تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کنجوس بھی بنا دیتی ہے. جب اولاد نہیں ہوتی بندہ بڑا بہادر ہوتا ہے، کود پڑتا ہے مشکل میں اور شاہ خرچ بھی ہوتا ہے. لیکن اولاد ہوتی ہے تو تھوڑی سیونگ بھی کرتا ہے اور اسے ہوتا ہے کہ میرے بچے بھی میرا انتظار کر رہے ہیں. تو کہا اولاد مبخلہ بھی ہے، مجبنہ بھی ہے، تھوڑا تھوڑا بخیل بھی کر دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہے. تو کہا مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے. مومن سخی ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ جو ہے وہ بخل بھی کر جائے. تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے، یہ امر واقعیہ ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. اور فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صغیرہ کے مقابلے میں کبیرہ ہیں، تو کبیرہ سے بھی جو اکبر الکبائر ہیں. قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے. تو آقا کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ جو کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. پھر فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے. پھر حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وجلس وکانا متکئا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑی اور آگے بڑھ گئے. تیسرے مضمون کو اہمیت اس کی اجاگر کرنے کے لیے. اور پھر حضور نے فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جو اکبر الکبائر ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو وہ جھوٹ بولنا ہے. پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو وہ جھوٹ بولنا ہے. راوی کہتا ہے، صحابی کہتا ہے کہ اتنی بار حضور بیان فرما رہے تھے، بار بار یکررھا، بار بار حضور اس کا تکرار کر رہے تھے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام اگر سکوت اختیار فرما لیں. حضور مشقت جو ہے وہ امت کی شفقت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے بار بار فرما رہے ہیں. اور جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا. اور ٹیک چھوڑ کے اس چیز کو بیان کیا، اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا. ہمارا تاجر کہتا ہے بکتا ہی نہیں ہے، تو یہ جاپان والے کیسے بیچ دیتے ہیں، ہمارا ہی نہیں بکتا. ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جھوٹ داخل کرنا ہے. تو جھوٹ کا اور مسلمان کا یہ جوڑ ہی نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا کا نمایاں وصف جو ام المومنین نے بیان کیا وہ تصدق الحدیث، کہ یہ آپ سچے ہیں اور سچائی آپ کے ساتھ یوں جڑی ہوئی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کذب کا یہاں امکان بھی پایا جائے. تو میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو سچ کا خوگر بنانا پڑے گا. اس سے پھر دروازے کھلیں گے آگے. جب ہماری زندگی میں جھوٹ ہوگا تو رحمت کے فرشتے ہی ہمارے نیڑے نہیں ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے تعفن اور بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ تو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے، رحمت کے فرشتے ان کو محسوس کرتے ہیں اور ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اگر وہ توبہ کر لے اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم کر لے تو وہ واپس پلٹ آتے ہیں، اور اگر نہیں تو وہ پھر دوسرے جھوٹ پر اور دور ہٹتے چلے جاتے ہیں. اب ایک گھر میں باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بہو ساس سے، ساس بہو سے جھوٹ بول رہے ہیں تو اس گھر سے تو بدبو کے ببو کے اٹھیں گے.
تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے تو نیڑے سے نہیں گزریں گے، اور پھر گھر میں نحوستیں ہوں گی، بے برکتیاں ہوں گی، الجھاؤ ہوگا. تو ہم نے یہ سمجھ لیا شاید کسی نے کالا جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، اور پھر ہم بھاگے عاملوں کے پاس. وہ تو بیٹھے اسی کام کے لیے. انہوں نے کہا شکر ہے تم آگے ہو، اگر نہ آتے تو تعویذ چل جانے تھے، کک نہیں رہنا تھا تمہارا. اور اب پھر ہر اتوار میں جا کے جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ حاضری بھرنی پڑے گی. تو اصل مسئلہ کیا تھا؟ کالا جادو کیا تھا؟ تعویذ کیا؟ بندش کیا تھی؟ رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں سے اٹھ گئے تھے. ہم نے جھوٹ کو شعار بنا لیا، شام سویرے دوپہر جھوٹ ہی جھوٹ ہماری زندگی میں. تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو بتائیے کہ اس کا اعتبار کیا کام رہتا ہے؟ جھوٹ بول کے وقتی فائدہ کوئی حاصل بھی کر لے، دل کو چین نصیب نہیں ہوتا. سچ بول کے نقصان بھی اٹھا لے، پھر بھی دل قرار پذیر ہوتا ہے، دل کو تسکین ملتی ہے. سچ تمانیت قلب کا ذریعہ ہے، اور جھوٹ ریبہ فرمایا گیا ہے. یہ اندر کی بے چینی ہے، اضطراب ہے، یہ انسان کو کبھی بھی سکون نہیں لینے دیتا. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی جڑی ہے سچ کے ساتھ. آج سیرت کا خوبصورت عنوان ہے. تو کیا ہم نے یہ طے نہیں کرنا کہ ہم سچائی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات جو صادق اور امین ہیں. ماں کی گود سے جاپان کا ایک بچہ سیکھتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور وہ جھوٹ نہیں بولتا. بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، لیکن وہ جھوٹ سے آشنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی ماں نے سکھایا. ہمارے تو پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے استاد نے، ہماری ماں نے سکھایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ پھر ہمارا دین صرف زبان کی نوک تک ہے؟ ہمارا دین ہماری روحوں تک تو پھر نہ اترا ہوگا کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے تقاضوں کو، اسلام کے تقاضوں کو ہم کبھی بھی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم پیغمبر رحمت پر جان تو فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے طریقے زندگی کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چمی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا ادارہ. اگر میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو اس کے تقاضے بھی ہیں. صرف زبان سے کہہ دینا. آج یہی وجہ ہے کہ اتنی کثرت کے باوجود ہم رسوائی کے گڑھے میں گرے ہوئے. آج مسلمانوں کی تعداد 1.60-70 کروڑ کے قریب ہے. دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے مسلمان اتنی تعداد رکھتے ہیں، لیکن پوری کائنات کے اندر ذرا دیکھیے کہ 1% ویلیو مسلمانوں کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف زبان کی نوک تک مسلمان ہیں، ہمارے رویے مسلمان نہیں ہیں، ہمارا طرز زندگی مسلمان نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. ہماری نمازیں صرف ٹکرے رہ گئی ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی نمازوں کا ذکر کیا جو صرف ٹکرے مارتے ہیں، لیکن وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ برتنے کی چیزیں بھی ہمسایوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اللہ فرماتا ہے یہ نمازیں نہیں ہیں، یہ دکھاوے کی ٹکرے ہیں. تو اسلام تو ایک عملی جد و جہد کا نام ہے. ہمارے رویے مسلمان ہو، ہمارا طرز زندگی مسلمان ہو. صرف مخصوص رسوم کو ادا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا، لیکن جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. میرے کعبے کو، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. تو بہت سخت ہو گیا رویہ. لیکن اب جواب سنیے، لفظ ہوئی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے. اب آواز ادھر سے آ رہی ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری پستی، زبونحالی، ذلت، نکبت، رسوائی کا سبب کہ ہم نوک زبان سے مسلمان ہیں، ہمارے رویے مسلمان نہیں، ہمارے اعمال مسلمان نہیں. ہم دکان پہ بیٹھے مسلمان نہیں ہوتے، ہم سیٹ پہ بیٹھے مسلمان نہیں ہوتے. ہم رشتہ داروں کے ساتھ بات کرتے ہوتے اور رویوں کو اختیار کرتے ہوتے مسلمان نہیں ہوتے. ہم صرف مسجد میں مسلمان ہوتے ہیں، اور آج کل وہ مسجدوں میں ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، وہاں سے پہنتے ہیں،
اور نماز پڑھ کے وہاں ٹوپی اتاری چلے گئے تو میں نے کہا ہم نماز بھی وہیں رکھ جاتے ہیں، ٹوپی بھی وہیں رکھ جاتے ہیں۔ اگر اس نماز کو ہم ساتھ لے جاتے اور وہ دکان پر بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوتی، وہ دفتر میں بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوتی، رشتہ داریوں میں معاملت کرتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ وہ نماز جڑی ہوتی، تو کس طرح ہم جو ہے وہ دنیا کے اوپر رسوا اور ذلیل ہوتے۔ یہ کل ہی میں کہیں بات کر رہا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں کوئی پیغمبر تو نہیں آیا، یہاں عرب تاجر آئے، اولیاء آئے، اور ان کی تبلیغ کے نتیجے کے اندر ہمارے آبا و اجداد نے اسلام قبول کیا، اور آج جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر کروڑوں مسلمان بستے ہیں۔ وہ چند تاجر آئے، چند اولیاء آئے، اور پھر ان کے کردار کی چمک سے نتیجہ کیا ہوا کہ آج اسلام کی یہاں بہاریں ہیں۔ تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ آج انہی بزرگوں کی اولادیں، آج انہی تاجروں کی اولادیں یہاں سے یورپ جاتی ہیں، امریکہ جاتی ہیں، یہاں سے دیگر دنیا کے اقطار و اکناف میں سفر کرتی ہیں، اور ہم جب وہاں جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں طریقہ بتائیے ہماری اولادیں یہ مسلمان کیسے رہیں۔ یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ وہ تاجر یہاں آئے روزی کمانے کے لیے اور اسلام چھوڑ کے گئے، اور آج ہم روزی کمانے کے لیے گئے ہیں، تو آج سوال ہوتا ہے کہ یہ جو کمانے گئے ہیں ان کا اسلام کیسے محفوظ رہے۔ انہوں نے یہاں آ کے اپنے اثرات چھوڑے نا، تو آج جو یہاں سے مسلمانوں کے دیش سے گئے ہیں یہ وہاں اپنا اثر کیوں نہیں چھوڑ رہے، یہ ان کا اثر کیوں قبول کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ صرف ہمارے دل سے نکل کر ہمارا ایمان ہماری نوک زبان پہ آ گیا ہے، ہمارے رویوں سے اسلام نہیں ہے۔ دیکھیے زبان سے آپ جو مرضی کہہ لیں، اگر رویہ مسلمان نہیں ہوگا تو لوگ متاثر نہیں ہوں گے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی آپ کا کردار اگر اثر انداز نہیں ہوتا تو گفتگو آپ جتنی مرضی اچھی کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کردار میں زور ہے تو اشہد و بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد بھی اللہ کے ہاں اشہد مانا جاتا ہے۔ تو سچائی کے ساتھ جڑنا یہ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت کا یہ ایک وصف نمایاں ہے جو ام المومنین بیان کرتی ہیں۔ اب تیسرا حضور کا وصف جو بیان کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اپنے لیے جینا، اپنے لیے زندگی گزارنا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا، زندگی کا حسن ہی اسی میں ہے، اور تمانیت کے اجالے اسی میں رکھے گئے۔ آپ نے ان درختوں کو دیکھا ہوگا، یہ اپنی چھاؤں میں کبھی نہیں بیٹھتے، یہ خود دھوپ میں جلستے ہیں اور اپنے سائے میں بیٹھنے والوں کو آسودگی دیتے ہیں۔ ان درختوں نے اپنا پھل کبھی خود نہیں کھایا ہوگا، یہ اوروں کو دان کرتے ہیں۔ جانور دودھ دیتے ہیں تو خود نہیں پیتے، اوروں کو دان کرتے ہیں۔ بارش برستی ہے تو اس کا فائدہ بادلوں کو تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو زمین کو ہوتا ہے۔ زمین سے سبزہ اگتا ہے تو اس کا فائدہ زمین کو تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو جانوروں کا چارہ بنتا ہے۔ جانور چارہ کھاتے ہیں تو وہ اوروں کو دودھ دان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اوروں کے لیے جینا یہ زندگی کا حسن ہے۔ تو فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ اوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بالخصوص اگر ایک گلی میں 10 گھر ہیں تو صرف 2 گھر ہوں گے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، باقی 8 گھر آسودہ زندگی گزارتے ہیں، اور اس میں سے 2-4 گھر تو جو ہے وہ اللہ کی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال ہیں اور مالی فراوانی رکھتے ہیں۔ تو 10 گھروں کی ایک گلی میں صرف 2 لوگ غریب ہیں، تو وہ باقی 8 مل کر ان 2 لوگوں کی کفالت اپنے ذمہ نہیں لے سکتے؟ کیا ان بیٹیوں کو وہ اپنی بیٹیاں سمجھ کے ان کی تعلیم کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، ان کی شادی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے؟ تو اگر ہم صرف اپنی گلی سنبھال لیں تو مجھے بتائیے کہ یہ معاشرہ جنت نظیر نہیں بن جائے گا؟ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، وحشیوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ جو طے کر لیا ہوا ہے کہ ہمیں کیا لگے، یہ تو قریش مکہ نے کہا تھا کہ ہمیں جو ترغیب دی جا رہی ہے خرچ کرنے کی، جن کو اللہ نے غریب رکھا ہے ہم اس کو امیر کیسے کر سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے، اللہ نے ان کو غربت دے کے آزمایا ہے، تمہیں دولت دے کے آزمایا ہے۔ تو اگر ہم اپنے محلے کے لوگوں کی ذمہ داری لے لیں اور بانٹ کر کے جو ہے وہ کھا لیں تو یہ زندگی کا حسن ہے۔
ایک صالح معاشرے کے یہ بنیادی خط و خال ہیں. اور میرے اور آپ کے آقا مولا کا نمایاں وصف ام المومنین نے بیان کیا وہ یہی تھا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں. اور اس سے جڑی ہوئی چوتھی چیز بیان فرمائی وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو اس کی 3 نیتوں کا استحضار اگر ہو تو وہ رزق حلال عین عبادت. سب سے پہلی نیت اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا. اس لیے کاروبار کیا جاتا ہے، ملازمت کی جاتی ہے، تجارت کی جاتی ہے کہ میری ضروریات جو میرے ساتھ جڑی ہیں اگر میں خود پوری نہیں کروں گا تو مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. تو اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے کاروبار کیا جاتا ہے. دوسری نیت اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا. وہ بوڑھے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور بچے بھی ان کی ضروریات کو پورا کرنا. یہ دوسرا مقصد ہوتا ہے رزق کمانے کا. تیسرا مقصد کہ میرا اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ دے دے تو میں اپنے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی مدد کرنے کے بعد میں ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، اپاہج ہیں، بے وگاں ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، کثیر العیال ہیں. میں ان کی ضرورت کو پورا کروں گا. ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ اگر آپ رزق کماتے ہیں تو اگر مزدور ہیں تو الکاسب حبیب اللہ، اور اگر آپ تاجر ہیں التاجر الصدوق مع النبیین یوم القیامہ، سچا تاجر پیغمبروں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تو آپ کا وہ رزق کمانا عین دین بن جاتا ہے اگر یہ 3 نیتیں. اور اگر عیاشی عیش و عشرت کی نیت بن گئی تو پھر رزق حلال بھی ہوا تو پھر بھی خرابی ہوگی. اور اگر اپنے ابنائے جنس، اپنے شریکہ برادری، اپنے دوستوں، ہمسایوں، رشتہ داروں میں نمایاں ہو کے تفاخر کرنا اور یہ طے کرنا کہ میں ان سے اچھی زندگی گزار رہا ہوں اور وہ میرے لیول کے نہیں ہیں، تو پھر بھی جو ہے وہ نحوست پیدا ہوگی. صرف ان 3 نیتوں کے ساتھ رزق کمانا. تو میں اور آپ ابھی تعلیم و تعلم کی گزرگاہوں میں ہیں یا اللہ نے ہمیں برسر روزگار رکھا ہوا ہے، تو ہم اپنے رزق میں 3 نیتوں کو جوڑیں. اپنے آپ کو سوال کی نیت ذلت سے بچانا، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور میرا اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں تک پہنچاؤں جو لوگ کسی وجہ سے جو ہے وہ ضرورت اور اپنی ضرورت کی تکمیل نہیں کر پاتے. یہ ہمارا دین ہے. اگر ہمارا ہمسایہ بھوکا سو گیا تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ اپنے اگر گوشت پکاتے ہو تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچ سکے. وہ غریب کے بچے ضد کر بیٹھے اور مزدور باپ وہ ضد پوری نہیں کر سکتا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بلک بلک کے اپنے ماں باپ کے لیے اذیت کا سامنا بن جائے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تو ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی نیتوں کے قبلے درست کر لیں اور اوروں کے لیے جینا شروع کر دیں. اور یہ میرے حضور کی سیرت کا عنوان ہے. ہم عمومی طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کو دین سمجھتے ہیں، لیکن اپنے رویوں کی خوبصورتی ہمارے نزدیک دین نہیں ہوتا ہے. ہمارا دین ہمیں ان چیزوں کی اتنی تاکید کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہمسائے کے حق کے بارے میں اس قدر جبریل نے مجھے آ کے بیان کیا کہ مجھے لگا کہ یہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے. تو یہ ہمارا دین ہے. تو حضور کا چوتھا وصف تقسب المعدوم، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں. اور 5واں وصف حضور کا جو بیان کیا ام المومنین نے وہ تقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں فضل درجے کے. مہمان اپنی قسمت کا کھانا تمہارے دسترخوان پہ کھاتا ہے اور رحمت لے کے آتا ہے، برکت چھوڑ کے جاتا ہے. اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ فقر کیا ہے تو حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے. چلے، ریاستیں، عبادتیں، سجدے، رکوع، قیام، یہ جتنا بھی کچھ ہے یہ آدھی فقیری ہے.
اور صرف آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ بلے شاہ نے کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلہ۔ لوگوں کو کھلا کر کے قلبی فرحت ہو، اور یہ معاشرے کے اندر اس کی ترویج اگر ہو جائے خوشی سے۔ آپ دیکھیے ہماری شریعت نے بیٹا پیدا ہو تو عقیقہ کرو، کھانا کھلاؤ، نکاح کرو تو فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری سے ہی کرو تاکہ کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح روزہ توڑ بیٹھو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، قسم توڑ بیٹھو تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کفارہ اظہار میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی ہمیں ترغیب دی گئی، غلام آزاد کرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ ذرا دیکھیے اسلام کا نظام، روزہ توڑ بیٹھو، غلام آزاد کرو، نہیں تو جو ہے وہ غریب کو کھانا کھلاؤ۔ کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو، نہیں تو غریب جو ہے وہ غریب کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ توڑ بیٹھے ہو اور آپ کفارہ اظہار میں 400 نفل پڑھ لیں، یہ نہیں کہا مسکین کو کھانا۔ اس سے معاشرے کو فیض پہنچتا ہے۔ اور میرے حضور نے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور آج آپ دیکھیں کہ غلامی اس شکل میں موجود نہیں ہے۔ یہ فیضان کس کا تھا؟ یہ حضور کا فیضان تھا نا۔ حضرت عثمان غنی جس طرح جمعے کی تیاری کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، تو ایک غلام بھی آزاد کرتے ہیں۔ صحابہ میں سب سے امیر تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ پھر غلامی سے انسان آزاد ہونے لگا۔ اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی، لوگوں کو کی دعوت کرنے کی ترغیب دی گئی۔ تو یہ ضیافت اور مہمان نوازی، کھانا کھلانا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ہمارا دین ہے۔ دین اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر چھٹا بس حضور کا جو بیان کیا ام المومنین نے، وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ جو لوگ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، اور جو لوگ حق کے راستے کے اندر مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے پائے جاتے ہیں۔ جب آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا مزاج پیدا کر لیتے ہیں تو برائی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، کسی پرائی آگ میں ہم کیوں جلیں۔ اس فکر نے ہمیں حق کا ساتھ دینے سے روک دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سچائی کے راستے پہ ہے تو وہ اکیلا ہی لڑے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ اس فکر نے جو ہے وہ برائی کو فروغ دیا۔ حالانکہ ہم ہر روز عشاء کے وتر میں رب سے ایک عہد کرتے ہیں، اور وہ کیا، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یہ روز پڑھتے ہیں نا، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑنے والا، تیری شریعت کا باغی ہوگا، نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ہم اس کو ترک کر دیں گے، اس سے ہمارا کوئی رب نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا عہد تھا، اور ہمارا رب سے مسلح پہ کھڑے ہو کے قبلہ ہو کے عہد تھا۔ لیکن ہم وہی عہد چھوڑ کر کے آگے، اور ہم عملی زندگی کے اندر لوگوں سے تعلق قائم کرتے ہوئے، لوگوں سے رشتہ داری کرتے ہوئے، لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے کبھی اس کو ترجیح نہیں رکھا۔ تو پھر نتیجہ کیا ہے کہ برائی پنپتی ہے اور نیکی سکڑتی ہے۔ تو اسلامی معاشرت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ کردار۔ اچھا، ہم نے ایک اور لفظ تراشا ہے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سانو بھی لگے، اور کہتے ہیں اپنے گھر میں کچھ چھاچ بجائے یا چھلنی ہمیں کیا لگے۔ اس فکر نے ہمارے معاشرے کو برائی کے اندر دھکیل دیا ہے۔ آج استاد بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا لگے، بس میرا کام پڑھا دینا ہے، باقی ٹھیک ہے، اس کا معاملہ ہے۔ آج جو ہے وہ محلے کا بوڑھا بھی یہی کہتا ہے۔ آج ممبر و محراب کا جو وارث ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں ان کو ایسی گفتگو سناؤں کہ یہ خوش ہو جائیں، نعرے لگائیں، اٹھ کے نوٹ پھینکیں اور مجھے پذیرائی بخشیں، مجھے عزت دیں، مجھے کیوں ان سلگتے مسائل پر بات کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کیا لگے اپنے گھر کو چھاچ بجائے یا چھلنی۔ اس فکر نے معاشرہ توڑ کے رکھ دیا۔ اور کوئی کسی کو کہنے کا، اس کا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے، دلیل، جناب یہ کہنے کا دور نہیں رہا۔ میں اس بات کو مانتا ہوں، واقعی یہ اس طرح سے دور نہیں رہا۔ یہ دور اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ پہلے بوڑھا بزرگ بھی کہتا تھا، محلے کا بزرگ بھی کہتا تھا، امام صاحب بھی کہتے تھے، استاد سے ڈرتے تھے بچے کہ یہ امر گو میری تعلیم کا حصہ، میرے تعلم کا حصہ نہیں ہے، میرے نصاب کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ استاد کو برا لگے گا، اور وہ جھجکتا تھا۔ نتیجے کے اندر خیر کی قوتیں پنپتی تھی، برائی سکڑتی تھی۔ لیکن ہم نے جب سے یہ طے کر لیا کہ ہمیں کیا لگے اور ہم نے اس کو ترک کر دیا، تو معاشرہ جو ہے وہ بتدریج برائیوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اس کی نفی میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اتنی خوبصورت مثال سے بھی، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، اور لاکھوں درود حضور پہ،
ہمارے کوئی آدمی سمندری سفر پہ تھے اور کشتی پر بیٹھے اور سب نے اپنی اپنی جگہ طے کر لی کہ یہ اتنی جگہ میری ہے، یہ میری ہے، اور ایک آدمی اپنے حصے کی جگہ پر سوراخ کرنے لگ جاتا ہے. اور اگر سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، اپنے حصے کی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہے، اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، تو تھوڑی دیر کے بعد نیچے سے پانی آئے گا، وہ بھی ڈوبے گا اور جتنے بھی کشتی کے اندر بیٹھے ہیں سب ڈوب جائیں گے. تو کہا اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ظاہر اس کو برا بھی لگے گا، لیکن وہ بھی بچ جائے گا اور یہ سارے بچ جائیں گے. آج ڈوبتے ہوئے معاشرے کو ہم ڈوبنے دے رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن یہ لگی ہوئی آگ ہمارے گھروں تک بھی پہنچے گی، اور یہ کشتی میں داخل ہوتا ہوا معاشرے کی کشتی کو جب ڈبوئے گا تو ہم بھی نہیں بچ پائیں گے. تو اس لیے خیر کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور خیر کا ساتھ دینا اور اچھائی کو پنپنے کا موقع فراہم کرنا اور برائی کو سکیڑنے کی کوشش کرنا، یہ سیرت کا پہلو ہے. تو ام المومنین نے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت کے یہ 6 پہلو بیان کیے. میں دوبارہ ان کو دہرا دیتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے، کیونکہ اگر عمل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ابو علی سینا بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، تو وہ شیخ شبلی کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ جو مشاہیر تھے وہ صوفیاء کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے، ان کے پاس آ کے سیکھا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل جیسے شخص حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے، تو کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور بشر حافی ایک ناخواندہ سا شخص ہے اور آپ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. تو یہ اہل اللہ کے پاس جایا کرتے تھے. تو شیخ شبلی کے پاس ابو علی سینا آئے تو کچھ دیر وقت گزارا، اور پھر جب واپس جانے لگے تو حضرت کی خانقاہ کے ایک خادم سے کہا کہ میرے بارے حضرت اگر کچھ ارشاد کرے تو مجھے لکھ بھیجنا. تو ایک دن خادم نے بات چھڑی کہ حضرت وہ ابو علی سینا آیا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو فرمانے لگے خوب اچھا آدمی تھا. تو انہوں نے خط میں لکھا کہ حضرت نے یہ فرمایا. تو یہ ایک رسمی لفظ تھا. تو کہا کہ یہ اس سے مجھے تسلی نہیں ہوئی، دوبارہ کبھی بات چھڑنا تو دوبارہ دیکھنا کہ کیا کہتے ہیں. تو پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر بات چھڑی کہ حضرت وہ ابو علی سینا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا خیر خوب بہت اچھا. انہوں نے پھر لکھ بھیجا، لیکن ابو علی سینا کو تسلی نہیں. کہا دوبارہ کبھی حضرت سے بات چھیڑنا. کوئی اور مہینہ سال گزر گیا تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ ابو علی سینا آیا تھا، آپ کی رائے؟ تو کہا کہ خیر خوب است ولیکن معلم الاخلاق ندارت، بہت اچھا تھا لیکن اخلاقیات نہیں رکھتا. تو جب یہ لکھ کے بھیجا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. وہ بنفس نفیس حضرت کی خانقاہ پہ آ پہنچا کہ حضرت آپ نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ بہت اچھا شخص ہے لیکن معلم الاخلاق ندارت. تو میں تو معلم الاخلاق پر اتنی کتابیں لکھی، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں معلم الاخلاق ندارت. تو ابو علی سینا کو حضرت شیخ شبلی کہا کہ میں نے یہ کب کہا ہے کہ معلم الاخلاق نہ دانت؟ میں نے کہا ہے نہ دارت. میں یہ نہیں کہا کہ معلم الاخلاق جانتا نہیں، میں نے کہا معلم الاخلاق رکھتا نہیں. تو میاں ہم سیرت کا مطالعہ تو رکھتے ہیں لیکن ہم سیرت رکھتے نہیں ہیں. تو آج ہمارا یہ ہے کہ ہم دین کے بارے میں جتنی آج معلومات ہیں اتنی ماضی میں تھی. جتنی تقریریں میں کر رہا ہوں اتنی تو داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی نہیں کی تھی. جتنی سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اور جتنی فیس بک پر تقریریں ہیں، جتنے جلسے سیمینار ہو رہے ہیں، کیا ماضی کے اندر اتنا کچھ ہوتا تھا؟ لیکن وہ 2 لفظ ہی کافی ہوتے تھے. اقبال نے کہا تھا نا کہ کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شعر کاروں ہے لغت آئے حجازی کا. آج ہمارے پاس مطالعہ سیرت کے لیے کتابیں، لائبریریاں، چیئر، بس سب کچھ موجود ہے، لیکن دانت ہے دارت نہیں ہے. ہم رکھتے نہیں ہیں، ہم اس کو صرف جاننے کی حد تک. کانوں کا تلذذ جو ہے وہ سننے کے لیے، معلومات میں اضافہ، لیکن معلومات میں یہ اضافہ ہماری نجات کا ضامن نہیں ہوگا. عمل ہماری نجات کا ضامن ہوگا. ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی عمل سے عبارت ہے. آپ مجھے بتائیے 63 سالہ کل زندگی حضور کی، مشن کیا ہے حضور کا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا یہ حضور کا مشن ہے، کار نبوت یہ ہے. اور اس کے لیے ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ 63 برس. اور 40 سال اعلان ہی نہیں کیا. یار اتنا بڑا منصوبہ ہو، اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو بندہ تو جلدی کرتا ہے کہ جلدی شروع کیا جائے.
نقشہ بنتا رہے. آپ کو ٹائم دیا گیا یہ عمارت بنانی ہے, کتنے میں, یہ 2 سال میں بنانی ہے, تو 1.5 سال اس کا نقشہ ہی بنتا رہے تو آپ تو پریشان ہوں گے کہ یار میرے پاس ٹائم گزرا جا رہا ہے. 63 سالہ کل زندگی ہے اور کام کیا پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ, اور 40 سال تک اعلان نبوت ہی نہیں کیا. صرف 23 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے بعد کام کرتے ہیں, لیکن اس کام کے اندر جو اثر ہے وہ 40 سال کے کردار کا اثر ہے. تو اثر انداز گفتار نہیں ہوتی, اثر انداز کردار ہوتا ہے. کردار کی چمک ہو تو لفظ تھوڑے بھی ہو تو کافی ہوتے ہیں, لیکن اگر کردار نہیں ہے, ہمارے بزرگ جہاں سے گزرتے تھے لوگ کلمہ پڑھتے تھے, اور ہم لوگ جو ہیں وہ لمبی تقریریں بھی کریں تو ہماری باتیں کانوں سے ٹکرا کے جو ہے وہ ہواؤں میں فضاؤں میں پھیل جاتی ہیں, دل میں ترازو ہونے کا فن ہی نہیں جانتے. تو اس کا نتیجہ کیا, ہمیں عمل کی طرف بڑھنا ہوگا. زندگی عمل سے بنتی ہے, جنت ہو یا جہنم ہو. تو یہ خاکی اقبال نے کہا تھا کہ اپنی قسمت میں نوری بھی نہیں ہے, ناری بھی نہیں ہے. اگر عمل سے ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے ہیں تو پھر 2 لفظ بھی کافی ہیں, اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر ہم روز کیجئے گا, اجتماعات کیجئے گا, خطبے دیجئے گا اور صبح سے شام تک سنتے رہیے گا, لیکن وہ سن کر کے جو ہے وہ گزار دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمارے دین نے ہمیں بتایا, صحابہ نے حضور علیہ السلام سے چند چیزیں لی اور پھر ان کو اپنی زندگی میں اتار لیا, اور پھر جدھر جدھر سے گزرتے گئے نور اور نکھت اجالے اور روشنیاں پھیلتی گئی. تو آئیے یہ 6 چیزیں ہم اپنی زندگی میں اتار لیں اس عزم کے ساتھ. سب سے پہلا, انک لتصل الرحم, رشتہ داروں کے ساتھ بہر صورت سلوک اچھا کرنا ہے, ان کا رویہ کچھ بھی ہو. دوسرا, وتصدق الحدیث, ہر صورت میں سچ بولنا ہے چاہے ظاہری اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے. تیسری چیز کہ وتکسب المعدوم, جس کا کوئی کمانے والا نہیں, مقدور بر اس کی مدد کے لیے کھڑا ہونا ہے. اور چوتھی چیز کہ وتقری الضیف, مہمان نوازی کرنی ہے. اور 5ویں چیز کہ جس شخص کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں, تحمل الکلہ, جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والے نہیں, اس کا ہم نے بوجھ اٹھانا ہے, اس کی ضرورت پوری کرنی ہے. بعض اوقات کسی کا اتنا بوجھ اٹھا لیں, کوئی دکھوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کو کوئی کندھا نہیں مل رہا جس پہ سر رکھ کے اپنا بوجھ ہلکا کر دے, بیٹھ کے اس کی بات ہی سن لیں تو آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور وہ ہلکا ہو کے چلا جاتا ہے. تو اس کا بوجھ اٹھانا ہے, اور اگر آپ کے پاس اللہ نے مالی آسودگی دی ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. اور پھر آخری بات, وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, اور مشکل میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. مشکل تو آئی ہے تو اپنے وقت کے ساتھ ہی دور ہوگی, لیکن آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو مشکل کاٹنا جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت کے اجالے نصیب کرے, ہمارے باطن ستھرے کر دے, خیالوں کو پاکیزگیاں, سوچوں کو عفت عطا کرے. اس ادارے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو عروج اور بانکپن نصیب فرمائے, اور یہ نو نہالان ملت جو علم کی گزرگاہوں میں آج عازم سفر ہیں, اللہ ان کو جلد منزل آشنا کرے, اور یہ معاشرے کی باغ ڈور سنبھالیں تو یہ معاشرے کے صالح افراد کی شکل کے اندر معاشرے کی تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمدللہ, ماشاءاللہ, حضرت کا زبردست, بہت ہی عمل کے پیغام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو حضرت نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اجاگر فرمایا. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پہ بہت ساری سوسائٹیز ہیں, اس میں قرات و نعت سوسائٹی انشاءاللہ ایسے مواقع اپنے طلباء و طالبات کو فراہم کرتی رہے گی. میری ایک درخواست ہے حضرت سے کہ یہ ایک ہی دفعہ کی حاضری نہیں, ہمیں بار بار آپ کا دیدار چاہیے اور آپ کے بچوں کے ساتھ ہم کلامی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم حضرت کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہاں بات کریں. اس میں اس سارے پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ظاہر قرات و نعت سوسائٹی نے بھی کچھ کام کیا, لیکن ہمارے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر نوید اقبال صاحب, ان کی سب سے پہلے ان کی خواہش تھی کہ ہم یہ کام ضرور کریں. اور الحمدللہ ہم سیرت کے سیمینارز کے حوالے سے, کیونکہ یہ واحد موضوع ہے اس پر امت جوڑی جا سکتی ہے, ورنہ بہت سارے موضوع پہ اختلاف بھی ہوتے ہیں, لیکن سیرت ایسا موضوع ہے جس پر ساری امت کو جوڑا بھی جا سکتا ہے. تو میں بلا تاخیر دعوت دوں گا ڈائریکٹر جنرل پنجاب یونیورسٹی گوجرانوالا کیمپس ڈاکٹر نوید اقبال چودھری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ حضرت کا شکریہ بھی ادا کریں.
डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सरकार साकब रज़ा मुस्तफ़ी साहब, आपका तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इस दावत को कबूल किया और सीरत पे आके हमारे बच्चों से बात की। इसके अलावा जितने भी हमारे मुंतज़मीन थे, स्पेशली नात एंड किरत सोसाइटी के जितने भी बच्चे हैं, स्पेशली इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी और मुसरत साहब और हाफिज़ इमरान साहब को इस सारी एक्टिविटी का, इस तकरीब का जो है क्रेडिट जाता है। इसके अलावा हमारे तमाम HODs, टीचर्स और आप तमाम बच्चों का भी शुक्रिया कि आपने, मैं देख रहा था, बड़े शौक से, बड़े एक्साइटमेंट के साथ इसमें पार्टिसिपेशन की है। तो मेरा बेटा ये आगाज़ था, इंशाल्लाह आगे चीज़ों को और लेके चलेंगे। जैसे कि आप सब बात कर रहे थे, जब मैंने इस कैंपस को टेक ओवर किया था तो किसी ने मुझसे पहला क्वेश्चन किया था कि आप क्या तब्दीली लाएंगे। तो मैंने उसे कहा था कि मैं सबसे पहले इस कैंपस में 5000 स्टूडेंट्स ऑन कैंपस आते हैं, जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड है वो मैं मस्जिद बनाऊंगा। तो सरकार, मैंने नीयत की, हमारे जो 18 साल के अंदर जो फीस की मद में हमने बच्चों से मस्जिद फंड इकट्ठा किया था वो सिर्फ 20 लाख रुपए था। तो वो कुरान का फैसला भी है और अल्लाह ताला नियतों को नवाजता है। तो अगर आप अल्लाह का घर बनाने की नियत करते हैं तो अल्लाह मंजिलें, रास्ते खुद आसान कर देता है। तो हमें एक डोनर मिला अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने 3 से 3.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया और वो इसी कैंपस का एक लुबनाई स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है। हमारे लिए बड़ी ऑनर थी। तो दूसरा मेरा कोशिश ये थी कि हम एकेडेमिया के साथ साथ बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन के लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और जितने पॉजिटिव लोग हैं उनको अपना ये प्लेटफॉर्म देंगे कि वो आकर हमारे बच्चों से बात करें। तो मेरा बेटा, इट्स बिगिनिंग। इंशाल्लाह जितने भी अच्छे लोग आप टीवी पे देखते हैं, जिनको आप सुनते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी वो क्या है फिरका या जो भी चीजें हैं, उससे अपार्ट हम सबको इनवाइट करेंगे। जो भी उम्मत को जोड़ने वाला है उसको यहाँ पर लाकर आपसे बात करने का मौका देंगे। और सरकार को तो हम इंशाल्लाह, क्योंकि इनका बेटा भी हमारा स्टूडेंट है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर है इस कैंपस के लिए। इनका आना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ऑनर है, बहुत अल्लाह की ब्लेसिंग है इस कैंपस के लिए। इकबाल की सर मैं 2-3 लाइंस के साथ बात खत्म करूंगा। वो इकबाल का एक शेर है जवाब शिकवा के सिलसिला में। वो कहता है कि मैं बदल ना दूं तेरी खातर हर चीज को तो कहना, पर तू भी तो अपने आप में अंदाजे वफा पैदा कर। फिर अंदाजे वफा के बारे में बताया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला इकबाल ही का वो शेर हमें उस तरह का मुसलमान बनने की हिम्मत दे। हमारा जो भी अमल था, जो भी हमारी नीयत थी, अल्लाह इसको कबूल करे, आपके हक में अच्छा हो, इस कैंपस के हक में अच्छा हो। और अल्लाह ताला वही इकबाल का एक और शेर भी है, हमें इस तरह का मुसलमान बनने की हिम्मत भी दे, काम करने की तौफीक भी दे, सबको मिलके। उतना एक दौर था, इकबाल शिकवा में ही उसने लिखा कि एक टाइम था मुसलमानों के बारे में कि दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में भगा दिए घोड़े हमने। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सरकार, एक दफ़ा फिर हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, अपने तमाम उसातिज़ा की तरफ से, अपने तलबा की तरफ से और इस अदारे का हेड ऑफ फैमिली होने के नाते आपका मैं तहे दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार है कि आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर बेटा, थैंक यू। अब मैं दरख्वास्त करूँगा डायरेक्टर जनरल साहब से, डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी साहब से कि वो हज़रत को यहाँ तशरीफ़ आवरी के मौका पर एक यादगारी शील और एक हमने प्रोग्राम की निस्बत से एक हज़रत के लिए कैलीग्राफी बनवाई है, हमारे एक स्टूडेंट ने बनाई है, वो हज़रत को पेश करें। मैं मुल्तमिस हूँ पीरज़ादा हज़रत रज़ा साकिब मुस्तफ़ी साहब से कि वो दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جوڑیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دینا، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دینا، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرمانا، اللہ ان بچوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو سب کو جزائے جزیل عطا کرنا، سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی کر دینا، اللہ اپنا خاص کر میرے وطن کا مقصوم کرنا، میرے ملک کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دینا، سیاسی عدم استحکام سے اور پریشانیوں سے اس ملک کو نکال کے اللہ اس کو صالحیت کے اجالے عطا کر دینا، اس وطن کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو کھویا ہوا وقار دینا، اللہ امت کو ہر خیر ہر بھلائی مقسوم کر دینا، اپنی پناہیں امان اور حفاظتوں کا حصار مقسوم کر دینا، اللہ اس ادارے کو قدم قدم برکتیں دینا، اپنی خاص عنایتیں عطا کر دینا، بیماروں کو شفا، پریشان حالوں کو خوشحال، معذوروں کو عذر سے نجات، دکھیوں کے دکھ دور فرمانا، اپنی خاص کرم نوازیاں امت مرحومہ کا مقسوم کر دینا، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ درخواست ہے کہ سب لوگ تشریف رکھیں، حضرت کو پہلے ہم جانے دیں گے، پھر پیچھے والے گیٹ سے بچیاں جائیں گی اور پہلے والے گیٹ سے بوائز جائیں گے۔